السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ جناب علی، کیا حال ہے حاضرین ناظرین؟ ٹھیک ہے، یہ میرا پہلا ویلاگ ہے، تو میں ایک ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا چینل ہے سیاسی مرچی، اس کے ذریعے تحت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل احد چیمہ جو ایک معروف بیوروکریٹ ہیں اور ان کی جو شہرت ہے وہ ایمانداری سے منسلک ہے، تو ان کے لیے گورنر پنجاب نے ان کے بچوں کے لیے ایچیسن کالج سے فیس کے بارے میں جو بات کی، جو لیٹر لکھا کہ ان کو فیس معاف کی جائے، تو جو کرپٹ آدمی نہیں ہے وہی التجا کرے گا۔ جو کرپٹ آدمی نہیں ہے، جس کے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے، وہی فیس کی معافی کے لیے التجا کرے گا۔ اور اتنے بڑے بیوروکریٹ کے لیے یہ قدم اٹھانا ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم ہے، کیونکہ وہ اپنی انا اور خودداری کے بیچ میں اٹکا ہوا ہے، اور اس نے سچائی کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا، اور اس نے کسی سے رشوت لینے کے لیے نہیں سوچا، اور خود فیس کی معافی کے لیے اس نے اپلیکیشن دی۔ تو ابھی کچھ ویلاگر جیسے جاوید چودھری ہیں، منصوری خان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حکومت کا پہلا سکینڈل آ گیا۔ یہ لوگ پہلے اپنی تو صفائی دیں، یہ لوگ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ بحریہ ٹاؤن کے جو اونر ہیں، ان سے انہوں نے کتنے پلاٹ اور کتنی کمیشنیں لی ہیں اور کتنا پیسہ لیا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ احد چیمہ نے فیس کی معافی کے لیے درخواست لکھی۔ اور یہ لوگ کس کے پیسوں پہ بیرون ملک کے دورے کرتے ہیں، اور کس کے پیسوں سے یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، اور کس کے پیسے کے لیے اس کی شخصیت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ ایک جو آئینی حق تھا احد چیمہ صاحب کا، وہ انہوں نے استعمال کیا، اور اس کو اس بدی نظر میں ان لوگوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور حکومت کے اوپر الزام تھوپنا شروع کر دیا کہ یہ اس حکومت کا پہلا سکینڈل آ گیا۔ یہ لوگ شرم سے ڈوب مریں، شرم سے ڈوب مریں، 3 بار کہتا ہوں، شرم سے ڈوب مریں۔ کسی پر تہمت لگانا کتنی بری بات ہے۔ یہ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اور حرکتیں دیکھیں ان کی کہ تہمت لگانا ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بہت پاک اور صاف اور فرشتہ کر کے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ دوسرے شریف لوگوں پر تہمتیں لگائیں۔ اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ افغانستان کا ہے۔ افغانستان کے بارے میں لوگوں کو حقائق بیان کرنا ان ویلاگرز کا کام ہے، جو وہ حقائق بیان نہیں کریں، کیونکہ یہ معاملہ 1979 سے چل رہا ہے۔ 1979 سے چل رہا ہے۔ اس کی پیش قدمی کے لیے امریکی حکومت نے سب سے پہلے جناب محترم قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جیل میں ڈلوایا، ان کی حکومت ختم کی، اور ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کو پرمیشن دی۔ اس وقت کے قاضیوں نے اور اس وقت کے امریکی حکومت نے پرمیشن دی ان کو مملکت پاکستان میں غیر آئینی طور پر قبضہ کرنے کی۔ تو جناب بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جب رشیا نے پھر مداخلت کی افغانستان کے معاملات میں۔ وہاں کی چلتی ہوئی حکومت کو انہوں نے تہماس کر دیا۔ اس کے بعد پھر امام کعبہ اور سعودی اور امریکی پرست لوگوں نے جہاد کا اعلان کروایا۔ اس جہاد کے اعلان کے بعد پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوا؟ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کو مسلسل کتنے ہی سال افغانستان کے دفاع پر لگ گئے۔ ہمارے نوجوان بھی وہاں پر گئے، اور وہ ٹریپ ہوئے جہاد کے نام پر، اور انہوں نے جہاد کیا،
اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں ان سب لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے جو لوگ اس وقت اقتدار میں تھے۔ عوام اور پاکستان کے لوگ تمام اس سے کتنے متاثر ہوئے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اور جو لوگ امیر ہوئے اور جو لوگ شاہ کے وفادار تھے وہ لوگ امیر ہوئے، اور گنتی کے لوگ جو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، وہ لوگ بے تحاشا پیسہ کمانے میں کامیاب ہوئے، جن کا ذکر کرنا ان ویلاگرز کا کام ہے۔ ڈرتا تو میں بھی نہیں انشاءاللہ، ابھی میری عمر 56 ہے، اگر کوئی مجھے مار دے گا، قتل کروا دے گا تو کوئی بات نہیں، میری جان حاضر ہے۔ یہ ہمایوں اختر خان کی فیملی، گوہر ایوب کی فیملی اور بے شمار فیملیز جو ہیں، اعجاز الحق کی فیملی اور بے شمار سیاستدان، یہ لوگ وہاں پر اس حکومت کا حصہ تھے، اور یہ لوگ وہاں پر اتنا پیسہ کمانے میں کامیاب ہوئے کہ لوگوں کا حق مارا، اور ملک کی جو چلتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی معیشت تھی اس کو بریک لگے۔ اس کے بعد میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہوا، پھر جب امریکہ نے مداخلت کی ٹوئن ٹاور کے نام پر، تو اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے چلتی ہوئی حکومت میں سے نواز شریف کو غدار قرار دیا، ہیلی کاپٹر کا کیس ڈالا اور اس کو گرفتار کیا، پھر اس کو سزائے موت سنائی۔ یہ اتنا کچھ کرنے والے جو لوگ تھے ان سب کو بے شمار ویلاگرز جانتے ہیں، جو 50-60 سال کے ہیں وہ سب جانتے ہیں، وہ لوگ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ تو ناظرین، میرا یہ کہنا تھا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر مشرف کے دور کے بعد بھی امریکہ نے جو جنگ مسلط کی افغانستان پہ، اس میں پاکستانی معیشت کو کتنا نقصان ہوا، اور یہ لوگ اس کے بدلے میں امریکہ سے صرف اپنی ذاتی بینک بیلنس کے لیے ہی فرمائش کرتے رہے۔ اور دیکھیں، وہ مرحوم مشرف فرماتے ہیں کہ جو میرے دبئی کے فلیٹس ہیں اور جو میرے لندن کے فلیٹس ہیں وہ مجھے شاہ عبداللہ نے دیے تھے، اور یہ بات اس نے تب کہی جب شاہ عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اس کا نام لے دو، جو دنیا میں نہیں ہے تو گواہی لینے کی تو پھر ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو دوستان گرامی، ان حالات کو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور یہ سیاسی مرچی اور سیاسی مرچیں ان لوگوں تک انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی، اور آپ کو حقائق سے انشاءاللہ آشنا کرواتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔